یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے فلاحی مدینہ کی فلاحی ریاست بناؤں گا. اللہ انشاءاللہ بنائے گا. ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. جب کرنا اللہ نے ہے تو طارق جمیل کیا اور عمران خان کیا؟ نیت ہماری دیکھے گا، ہمارا جذبہ دیکھے گا. تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 3 بنیادیں ہیں، ان 3 بنیادوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ ذیلی مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. جب وہ بنیاد ڈالی تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. فلاحی ریاست کا پہلا تصور جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یا اللہ اس ریاست کو امن والا بنا دے. اور امن والی ریاست اس وقت بنتی ہے جب نظام عدل مضبوط ہو اور پولیس مضبوط ہو. پولیس پر سیاسی لوگوں کا جب تک تسلط رہے گا نظام لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا. اور قانون آپ کے جج حضرات سے سنا ہے کہ ہمارا قانون بہت کمزور ہے، بہت کم سالوں گزر جاتے ہیں ایک کیس کا فیصلہ ہوتے ہوئے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے فاضل جج صاحبان یہ بہت بڑی ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہیں، ان کے ذمہ جو کام نہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سلام ہے آپ کو. اور کوئی عالم صاحب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے ہمیں پہلی مرتبہ وزیر ملا ہے. اے اللہ لوگوں کی قمیص اتار چکے لیکن پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا. اے اللہ لوگوں کی شلوار اتار چکے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے. اے اللہ روٹی کا نوالہ لوگوں کے منہ سے چھینا ہے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے، مدینہ کی ریاست کی بات بھی کر رہا ہے. اے اللہ لوگوں کو ذلیل کر کے چھوڑا ہے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے. عورتوں کو روڈوں پر نچا رہا ہے پھر بھی اے اللہ مدینہ کی بات تو کر رہا ہے. میرے مزاج میں اب اس کو لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک مولوی صاحب کے ساتھ انہوں نے لگا دیا. مولوی صاحب کو کہا کہ تیرا مذاق اڑایا، تبلیغ کا مذاق اڑایا. یاد رکھ لو اس بات کو، تبلیغی جماعت کسی کی باپ کی نہیں ہے، مولوی منظور کی. کون ہوتا ہے کوئی تبلیغی جماعت؟ تبلیغی جماعت جہاں جہاں بھی جاؤ، جہاں کون سا علاقہ آپ کے پاکستان میں جہاں مولوی منظور کے شاگرد نہیں؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں. تبلیغی جماعت مہاجر بن کر کے آتی ہے. وہ شیعہ کی مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ بریلوی کی مسجد میں نہیں جا سکتی. غیر مقلد اس کو نہیں چھوڑے گا. اس کو استقبال کرنے والے جو وہ مدارس کے پڑھے ہوئے علماء، خطیب، امام، مؤذن، خادم، وہ کسی مدرسے کا پڑھا. ورنہ تبلیغی جماعت جا کر کے دکھا تو دے مجھے. تبلیغی جماعت میری ہے، ہم نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا. اور یہ جس مولوی صاحب کا اس مولوی صاحب کو یاد ہوگا آپ کو، میں نے اپریل میں اس کو یہاں بلایا. لیکن آپ سے ایک بات عرض کروں گا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہم. آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے. یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف. اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا. اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا. اور یہی تو ہمارا غم ہے کہ مولانا آپ کو اس کا جھوٹا اعلان ریاست مدینہ نظر آتا ہے. مولانا مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان، ان کا اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کا نعرہ نظر کیوں نہیں آتا؟ جمعیت کا اعلان نہیں ہے. جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام. یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ریاست مدینہ اتنی اچھی لگتا تھا آپ کو نعرہ، تو خدا کی زمین پہ خدا کا نظام والا نعرہ آپ کبھی ہمارے بھی 27ویں کے پاس آئیں اور مولانا کے پاس عبدالخیر کے ممبر پہ بیٹھ کے دعا کرے. ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ بتائیے نا.
کچھ تو بولیے. جب آپ وہاں پہ جا کے سیاسی انداز کی دعائیں کرائیں گے تو پھر اعتراض تو بنتا ہے نا. ہمیں تکلیف صرف یہ ہے. باقی آپ نے مولانا معاویہ اعظم صاحب کی بات کی, تو مولانا معاویہ اعظم صاحب میرے خیال میں سیاسی جماعت راہ حق اس کے ممبر ہے. اگر وہ اس حساب سے گئے تو کیا جرم ہے؟ وہ کوئی خالصتاً تبلیغی عالم تو نہیں ہے. وہ چھوڑے, حضرت مولانا اعظم طارق شریف مولا کی زندگی گزری ہے کتنے سیاسیوں کے ساتھ بیٹھنے پہ. کبھی کسی نے مولانا اعظم طارق پہ یہ الزام لگایا تھا کہ آپ فلاں کے پٹھو بنے ہوئے ہو؟ ان کا ایک سیاسی موقف تھا. رب کریم ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. میں آج بھی مولانا اعظم طارق شریف رحمہ اللہ کے لیے دعا گو ہوں, لیکن سیاسی جماعت کی حیثیت سے گئے تھے. تو آپ جائیے, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی سیاسی جماعت جوائن فرمائیں. ہم یقین مانیں او مخالفت کو اتنے لو لیول پہ لے آئیں گے. مولانا سیاسی عنوان پہ بات کر رہے ہیں, مولانا کہتے ہیں میں سیاسی نہیں ہوں اور کام سارا سیاسیوں والا, تو پھر تو اعتراض تو بنے گا نا.